اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یقیناً اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ میں نے تجھے تمام لوگوں میں سے منتخب کیا ہے، سو لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 143 تک پہنچے تھے، جہاں پہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اگر پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ میری جو تجلی اگر برداشت کر سکا یا دیکھ سکا تو آپ بھی مجھے دیکھ سکیں گے، لیکن پہاڑ جو جب ہلکی سی جو تجلی وہ اس کے اوپر ڈالی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو جب ان کو ہوش آئی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں اور میں توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے مومن بنتا ہوں، یعنی سب سے پہلے میں یقین کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو یہاں پہ جو توبہ ہے وہ یہ توبہ، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی انہوں نے کوئی گناہ کیا، بس یہ ایک انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ جو انہوں نے خواہش کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرمایا کہ یہ آپ نہیں دے سکتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سٹاپ کیا یا ان کو منع کیا اس بات سے کہ وہ اس خواہش کا اظہار کریں، یعنی اس کے اوپر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ تو اس سے جو ہمارے لیے سبق ہے اس میں یہ تھا کہ جب بھی انسان کی زندگی میں سے کوئی مسٹیک ہو جائے یا کوئی غلط کام ہو جائے تو فوراً جو اس کو رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اس کام سے باز آنا چاہیے اور واپس جو ہے اپنے سیدھے راستے کی طرف مڑنا چاہیے۔ یعنی کہ ہماری زندگی میں جب ہم کسی سیدھے راستے پہ عمل کر رہے ہوں، سیدھے راستے پہ چل رہے ہوں اور کوئی مسٹیک آپ سے ہو جاتی ہے تو اسی ٹائم اس کو درست کریں، اس کو صحیح کریں۔ یہی جو ہے اگر اسی طرح انسان اپنی زندگی میں یہی طریقہ کار رکھے اور جو اپنی جو چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں ان کو اسی ٹائم ریموو کرتا رہے، اس کو اسی ٹائم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے، تو پھر یہ جو اس کی جو اثرات ہیں وہ اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے آپ کو، اس کی اس کی جو رزلٹس ہیں اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا دیتا ہے، اس کے برے اثرات سے۔ تو لازم ہمیں اپنی زندگی میں جب بھی کوئی مسٹیک ہو، کوئی گناہ ہو جائے تو اسی وقت اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ دوسرے مقام میں فرمایا ہے کہ جو نیکیاں ہیں یہ برائی کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اسی طرح جو آپ کی زندگی میں جو ہم سب کی زندگی میں جیسے کوئی غلطیاں ہوں تو اس کو فوراً جو انسان کو کوئی نیک کام ساتھ کرنے چاہیے تاکہ وہ اس کے اثرات کو ختم کر سکیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم تو گنہگار ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو ہماری تو پوری زندگی ایسے گناہ سے بھری ہوئی، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو شخصیت پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، جو بھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا جو اچھی روش یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی غلطی ہو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور نیکی کی طرف دوڑیں۔ تو جب آپ نیکی کی طرف آپ کا رجحان ہوگا تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو برائیوں سے محفوظ کر دیں گے، اور آپ کوئی بھی برائی آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ تھا اس کا جو آیت نمبر 143۔ 144 میں اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو اپرچونیٹیز آپ کو دیتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک جلیل القدر نبی ہیں، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے کلام کے لیے، یعنی کہ اپنے سب جو بات چیت کے لیے، جیسے کہ ہم آپس میں کرتے ہیں، اس طرح ان کو چوز کیا اپنے کلام کے لیے اور رسالاتی اور اپنے پیغامات کے لیے، جو کہ ایک رسالت کا عہدہ ہے۔ تو اس بات کے لیے انہوں نے اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چوز کیا۔ تو یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خاص منتخب بندے ہوتے ہیں اور ایک خاص کام کے لیے وہ بھیجے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے،
اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ تو اگر جو نبیوں نے جو کام کیے، اگر آج ہم بھی وہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت زیادہ نوازیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ کیونکہ جو نبیوں کی جماعت ہے وہ سب سے اعلیٰ جماعت ہے، تو اگر ان کے نقش قدم میں چلیں تو ہم بھی ان کی محفل میں یا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے گا، اور جو ان کو اللہ تعالیٰ جس جگہ پہ رکھے گا ان کے ساتھ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ نصیب کرے گا۔ تو یہ جو نبیوں کا کام یہ ہے کہ جو اصلاح کا کام کرنا، فلاح کا کام کرنا، جو معاشرے میں جو بگاڑ ہوتا ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا۔ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم پوری دنیا کو صحیح کر دیں، لیکن جو ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں، جس محلے میں یا جس سٹی میں، اگر ہم اتنے ایریے کو صحیح کر لیں تو اس طرح کتنی تبدیلی آ سکتی ہے، کتنے لوگ صحیح ہو سکتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے ایریے کو، اپنے اپنے حلقہ احباب کو اگر صحیح کرنے کی کوشش کریں تو بہت زیادہ تبدیلی آ سکتی ہے، اور اسی طرح تبدیلی آتی ہے۔ نہ کہ بندہ سوچے کہ جب میرے پاس اختیارات ہوں گے، میرے پاس کوئی پاور ہوگی یا میرے پاس پیسہ آئے گا تو پھر کروں گا، تو پھر اس کے انتظار میں پھر وہ بہت سارا جو وقت ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو آپ کے پاس ہے اسی میں سے آپ کو اسی اپرچونٹی کو یوز کرتے ہوئے آپ انسانیت کی فلاح اور اصلاح کا کام کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ، میں نے تمہیں اپنے پیغامات اور کلام کے لیے چن لیا ہے، سو اسے لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو یہ جو شکر ہے، یہ تو ایک ہم بولتے ہیں کہ اللہ کا جو تھینکس کے ورڈ میں ہوتا ہے، اور کہ ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ایک یہ ہے۔ ایک شکر یہ ہے کہ اس کا جو دوسرا میننگ ہے، جو اس کا مفہوم جو کمپلیٹ ہوتا ہے، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس کو آپ تقسیم کریں، اس کو آگے ڈسٹریبیوٹ کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا، جو کہ رسالت تھی، اور جو پیغامات تھے اللہ تعالیٰ کے، اور جو شریعت تھی، اس کو شکر کیا ہوگا کہ اس کو آگے تقسیم کریں، اپنی قوم کے آگے پیش کریں، اور اس کے ذریعے سے ان کی ہدایت کا راستہ دکھائیں ان کو۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیں، چاہے جیسے نبیوں کو رسالت دی گئی تو انہوں نے اس کو آگے تقسیم کیا، اسی طرح آپ کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے، کوئی بھی صلاحیت آپ کے پاس ہے، تو اس کو آپ ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، زیادہ وسیع رزق دیا ہے، تو اس کو آپ تقسیم کریں اور اس کے ذریعے سے اصلاح کا کام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی علم دیا ہے تو اس علم کے ذریعے سے ہی آپ لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کی فلاح کا کام کریں۔ یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں اس کو ضرور انسانیت کے لیے یوز کریں۔ تو یہی زندگی کا مقصد آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ اگر سب لوگ اس طرح کریں، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ تقسیم کریں، تو معاشرے میں ایک خوشحالی آئے گی، اور اس کو ہم جنتی معاشرہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اتنی لوگوں کی مشکلات کم ہوگی، اور یہ چھوٹے چھوٹے کام میں اگر ہم اکثر حکومت کو تنقید کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو کمپلین کرتے ہیں، تو کمپلین کرنے سے زیادہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ یہی اصل جو طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان جو اپنی جو ذمہ داری لے، اور جو معاشرے میں جو کچھ وہ کر سکتا ہے اپنا کردار، ضرور اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کریں، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیں، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔